نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، اور وہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کا تعارف کروایا کہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو جب آیات ربانی یعنی قرآن کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ جیسے بہرے ہوتے ہیں، جیسے اندھے ہوتے ہیں، ویسا ان کا طرز عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے جو ہیں، اللہ کے بندے، جب قرآن کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہروں اور اندھوں کا طرز عمل اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ قرآن کی آیات کی نصیحت کو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور قرآن کی آیات میں جھلکتے ہوئے انوار کو فرمایا اپنے دیدہ دل سے دیکھتے ہیں، اور غور و فکر کی جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، فرمایا اس غور و فکر کی صلاحیت کو اور اس کی قوت کو کام میں لا کر ان آیات کے اسرار و معارف تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے بندے جو قرآن کی آیات میں وہ غور کرتے ہیں، تو پھر اس میں جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کریم جیسے تیرے بندے قرآن کی آیات کی نصیحت کو سن کر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اے اللہ ہم بھی قرآن سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں غور و فکر کرنا آسان کر دے، ہمارے لیے بھی قرآن کے اسرار و رموز ہم پر بھی منکشف فرما، ہم پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو عرض کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب مرحمت فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے پیشوا۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک دعا بتائی، یاد رکھیے گا، دعا جب انسان مانگتا ہے اپنے رب سے تو دعا انسانی سیرت کے مخفی گوشے جو ہوتے ہیں، چھپے ہوئے گوشے، ان کو بے نقاب کرتی ہے۔ دعا ہی انسان کے ارادے، اس کی بلند نظری اور اس کی اعلیٰ ظرفی جو ہوتی ہے، اس کی دعا کے مطلوب کے آئینے میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما کہ جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل مسرور ہو۔ علماء نے اس کی گہرائی میں گئے تو بڑا خوبصورت بتایا، فرمایا اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے یہ فرمایا نا قرہ، اس قرۃ کا اگر لفظ دیکھا جائے یہ کس سے بنا، تو فرماتے ہیں اگر دونوں لفظوں سے دیکھا جائے کہ قرۃن کا لفظ یا تو قرءن اس کے معنی ہے ٹھنڈک، یا پھر یہ قرار سے اس کے معنی بنیں گے سکون سے۔ فرمائیں یہ دونوں لفظوں سے ماخوذ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو عرب کے جو لوگ ہیں، عرب کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ٹھنڈک کو اور خنقی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور گرمی کا تصور بھی ان کے لیے اذیت ناک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہاں عرب میں ہر گھر میں ایسی، ہر جگہ ایسی، یعنی ان سے گرمی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بتایا کہ انہوں نے جو رحمان کے بندے ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہ لفظ بتایا قرۃ، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسے بچے عطا فرما کہ جن کے اخلاق اور اطوار اتنے پسندیدہ ہوں اور انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کی بیوی رفیقہ حیات
اگر شکل و صورت میں بھی اچھی ہو اور عفت اور پاک دامنی میں کے جوہر سے بھی آراستہ ہو، اور اس کی بیوی اگر فرما بردار بھی ہو اور خدمت گزار بھی ہو، تو ایسی بیوی کی خوبیوں کے باعث اس پر نگاہ جم کر رہ جاتی ہے، اور پھر آدمی جو ہے ادھر ادھر دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا کہ اگر ایسی بیوی کسی کو نصیب ہو۔ اسی طرح اگر اولاد صحت مند ہو، ذہین بھی ہو، فطین بھی ہو، اور اولاد پاک سیرت بھی ہو، نیک بخت بھی ہو، تو پھر والدین کی آنکھوں کو ایسا قرار نصیب ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کی اولادوں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس لیے اس لفظ اس دعا میں دیکھیے قرۃ، تو یہ قرۃ یعنی سکون کے لحاظ سے دیکھیں یا ٹھنڈک کے لحاظ سے دیکھیں تو رحمان کے بندے یہ دعا کر کے گویا کہ اللہ سے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی مانگ رہے ہیں اور سکون بھی مانگ رہے ہیں۔ اور اگر اس آیت میں غور کریں تو مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے یہ نہیں کہ زندگی کے جھمیلوں سے دور بھاگنے والے ہوں، فرمایا یہ زندگی کے جھمیلوں سے دور بھاگنے والے نہیں، ان کے دامن کی پاکی اور ان کے اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ راہبانہ زندگی نہیں کہ جنگلوں میں رہتے ہوں اور تارک الدنیا یعنی دنیا کو چھوڑ کر وہ بالکل تنے تنہا اور وہ زندگی بسر کر رہے ہوں، بلکہ اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے بندے شادی بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ان کی گھریلو زندگیوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ان پر ہوتا ہے، اور اس بوجھ کو وہ اٹھاتے بھی ہیں، اور زندگی کی تکلیفوں میں سے گزرنے کے باوجود بھی فرمایا رحمان کے بندوں کی سیرت جو ہوتی ہے وہ آئینے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام نے پارسائی اور تقوی کا جو معیار بلند مقرر کیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے گھریلو مسرتوں سے دستبردار ہونا ضروری نہیں کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں زندگی کی ان جمیلوں میں کیوں پڑوں، میں شادی نہیں کرتا، میں اس طرح میں پاک صاف رہوں گا۔ نہیں، اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے بندے شادی بھی کرتے ہیں اور اولاد بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس گھر میں اگر سلیقہ شعار بیوی اپنی صورتاً یا مانن سوری لحاظ سے یا مانوی لحاظ سے اپنی خوبیوں کا نور بکھیر رہی ہو، اور جہاں خوبصورت اور نیک سیرت بچے گھر میں ہو تو وہ پھولوں کی طرح اپنے والدین کا دل لبھا رہے ہوں، تو فرمایا اسی گھر کی فضا اس قابل ہے کہ پھر اس گھر میں رہنے والے چاہے وہ بیوی ہو یا مرد ہو، وہ شوہر ہو یا اس کے بچے ہوں، فرمایا ایسے ہی گھر کے بسنے والے لوگ تقویٰ کی رفتوں تک پہنچنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیں۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہیں وہ تقویٰ کے لحاظ سے پھر اس گھر سے جب تقویٰ والے لوگ ہوں گے تو پھر وہاں سے پھر کیا اللہ اکبر نور ہی نور ان کے گھر میں بھی ہوگا اور معاشرے میں بھی نور آئے گا۔ اور اس دعا میں ایک اور بات وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اب اس میں اس حصے میں اگر غور کریں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے یہ ساری دعائیں مانگ لی، آخر میں وہ یہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں تقویٰ میں اب وہ مقام عطا کر دے کہ لوگ ہماری پیروی کر کے نجات حاصل کریں۔ یعنی آپ نے بھی سنا کہ کیسی بیوی کیسے بچے، پھر وہ گھر میں تقویٰ کی سیرت والے وہ سب نے اپنایا ہوا ہو۔ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پھر مالک ہم نے تو کوشش کی ہے لیکن اب تو ہمیں تقویٰ میں وہ مقام عطا کر کہ لوگ ہماری پیروی کر کے نجات حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو مالک کہ ہم گھریلو زندگی کی لذتوں میں ایسے کھو کر رہ جائیں کہ تیری یاد کی بھی فرصت نہ ملے، یا پھر ہم بچوں کے لیے بیوی کے لیے کمانے کے لیے اتنی دولت کمانے کے لیے اندھے ہو جائیں
کہ پھر مالک ہمیں حلال و حرام کی تمیز بھی نہ ہو، مالک سب کچھ ہو لیکن دل تیری یاد سے سرشار ہو، اور ہماری زبان تیری حمد و ثنا کے گیت گا رہی ہو، ہماری پیشانی تیری بندگی کا نشان ہماری پیشانی پر چمک رہا ہو، اور لوگ ہمیں دیکھیں تو انہیں دیکھ کر تیری یاد آ جائے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کیا پیاری دعا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہمیں دیکھ کر انہیں تیری یاد آ جائے، اور جب کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم تیری باتیں اسے بتائیں، تو جب وہ ہمارے پاس بیٹھے تو ہم اسے جب تیری باتیں قرآن و حدیث کی سنائیں تو ہماری باتیں سن کر ان کے دل محبت سے آشنا ہو جائیں۔ ہمارے پاس بیٹھنے والا اگر کوئی بے چین ہو تو اس کی روحوں کو قرار آ جائے۔ اے اللہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں ان پاک بندوں کا سراپا بنا دے کہ جن کے متعلق تیرے محبوب نے فرمایا کہ ہم قوم لا یشقى جلیسہم، کہ تیرے رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی مجلس میں کوئی آ جائے تو وہ بدبخت بھی ہو تو وہ سعادت مند بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ سعادت مند بنا دے کہ اولیاء اللہ کیونکہ وہ ازلی سعادت مند ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بیٹھ جائے تو وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچنے کی آرزو کرنا اور اس کے لیے دامن پھیلانا یہ عباد الرحمن کا طریقہ ہے، یہ ان کا شیوا ہے۔ یہ دعا میں ہمیں سب کچھ سکھایا گیا۔ اب سنیے یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے، اور وہ کیا خوبصورت اختتام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس سے پہلے میں دو حدیث پاک سنا کر یہ سورت کا اختتام کرتا ہوں، اور کل نئی سورت کا ہم آغاز کریں گے۔ حدیث پاک سنیے، ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے کہ مومن کو اگر اچھی بیوی مل جائے، نیک سیرت بیوی مل جائے تو وہ کیسی ہوتی ہے، سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کے بعد، یعنی مومن اللہ سے ڈرتا ہے، فرمایا اللہ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر بیوی نیک مل گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا کہ وہ بیوی کیسی نیک ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ اسے حکم دیتا ہے تو وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور اگر اسے دیکھے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے۔ فرمایا اس پر قسم کھا بیٹھے، یعنی اپنی بیوی پر قسم کھا بیٹھے، میرے آقا کہتے ہیں وہ اس کو سچا کر دے۔ اگر اس کا شوہر کہیں چلا جائے تو وہ اپنے نفس کی اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے۔ ایسی بیوی معاشرے میں ہمیں اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈنی چاہیے کہ جس میں یہ خصوصیات، ورنہ آج کی بیویاں الامان والحفیظ جو ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک مہینے میں جو اب مزاج جو لڑکیوں کا ہے اور جو گھروں کا حال ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی قناعت لڑکیوں کے اندر، یا سکھانے والے سکھاتے نہیں کہ اگر وہ تھوڑی تنخواہ ہے تو وہ اس کی کیونکہ خواہش نفس پوری نہیں ہو رہی، اور فوراً ان کے ماں باپ بھی وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی خواہشات پوری نہیں کرتا، ہم چاہتے ہیں کہ بس اب اسے الگ کر دیں۔ فوراً طلاق دینے کا ماں باپ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ طلاق دے دے تو ٹھیک، ورنہ ہم عدالت میں جا کر خلا لے لیں۔ یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بچیوں کو یہ باتیں سکھانی چاہیے کہ بیوی ایسی بن کر تو کسی کے گھر میں جا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر شوہر حکم دے تو فرما برداری کرے، اگر شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، اگر شوہر اتنا اس پر اعتبار کر لے کہ وہ قسم کھا لے اپنی شوہر پر، وہ شوہر کسی بات پر، تو اس شوہر کی قسم کو بیوی سچا کر دے اور اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ایسی بیویاں اور اولاد کیسی ہوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کام کے کہ اس پر
اسے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ والا کوئی کام کر جائے، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے وہ چھوڑ جائے، یا نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی آنکھوں کو مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون ملتا ہے۔ اب سنیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اور ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھی ٹھہرنے کی اور بسنے کی جگہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہنے، گناہوں سے بچنے، کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے، استقامت کے ساتھ عبادت کرنے، فقر و فاقہ پر صبر کرتے رہنے کے سبب اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں سب سے اونچا درجہ انعام میں دے گا، اور اس بلند درجے انعام میں جنت کے ساتھ ساتھ فرمایا وہاں انہیں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور فرمایا ان کا استقبال ایسے ہوگا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائے خیر جنت میں کریں گے، اور سلام کے ساتھ ان کی تعظیم و تکریم ہوگی۔ اور فرمایا یہ سلام کون سا ہوگا؟ فرشتے بھی سلام کریں گے اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور فرمایا وہ اس بلند درجے میں ایسا نہیں کہ عارضی جائیں گے، بلکہ کہا جنت میں ہمیشہ جائیں گے، اور کہا جنت کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ۔ آخری آیت سورہ فرقان کی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، تو فرمایا تو تم نے جھٹلایا، تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ سے فرمائیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے اور اپنی فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگر تم میرے رب کی تم نے عبادت نہ کی تو یاد رکھنا وہ تمہاری کوئی قدر نہ فرمائے گا۔ دیکھیے جو عبادت نہ کرے کافروں کو کہا گیا اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں، تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو یہ آخری آیت میں کہا گیا کہ اگر تم نے اس کی عبادت اور بندگی فرما برداری نہ کی تو میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ تم میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا، اور وہ تمہاری قدر کیسے فرمائے حالانکہ تم نے اس کے رسول اور اس کی کتاب کو جھٹلایا۔ تو اب تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں ہلاکت کے بعد آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھ کر ختم کر دی اس بات کو، کہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی کہ انسان کی زندگی کے حسن میں یہ نکھار، یہ کردار میں یہ پختگی، طبیعت میں لطافت اور دعاؤں میں علو ہمت، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی، بندہ سمجھے کہ خود بخود مل جائے گی، بلکہ فرمایا اس کے لیے طویل جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور بیرونی رکاوٹ سے بھی نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، ذاتی جذبات اور احساسات کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور کشمکش اور جد و جہد میں صبر و استقامت کا جتنا بندہ مظاہرہ کرے گا اسی نسبت سے جنت میں درجات بلند ہوں گے، اور اسی کے مطابق نوری فرشتے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ یہ خود بخود نہیں ملے گا، اس کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور اولیاء اللہ کی زندگی میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ایسے ہی نہیں انہوں نے کتنی محنتیں کی، کتنی برداشت کیا صبر و استقامت کے ساتھ، پھر اللہ نے انہیں کیسا نوازا۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان کے جتنا ہم نے پورا مکمل درس سنا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر 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 عطا کر دے، ہماری خیر میں کثرت کر دے۔ یا اللہ خیر کو ہمیں تقسیم کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آسانیاں عطا فرما، ہمیں خیر، برکتیں، رحمتیں، شادمانی، سکون عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔